میں سمجھتا ہوں جامعۃ الرشید میں جتنی بھی یہاں ایک تعلیمی تحریک ہے، جتنی بھی خدمات ہو رہی ہیں، اس میں حرمین شریفین کا بہت دخل ہے ویسے بھی، اور حقیقتاً بھی مجھے اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں۔ سارا سال روزانہ کئی مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی بھی ناغہ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ روزانہ 10 مرتبہ، 10 سے زیادہ مرتبہ میں اس کی دعا کرتا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور جانے سے پہلے جو بھی کوئی انسان کسی بڑی جگہ میں جانے کے لیے کوئی توبہ استغفار کر سکتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، کوئی نماز، کوئی روزے، الحمدللہ ان سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے پوری اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ بعد میں مجھے کئی سلف صالحین کی سوانح میں یہ بات ملی کہ بہت سارے ہمارے محدثین، مجتہدین، بہت سارے ہمارے قراء اور بڑے بڑے جن لوگوں نے دنیا میں تحریکیں برپا کی، ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنی کام کی مقبولیت کے لیے، انشراح صدر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا اہتمام کرتے تھے جانے کا۔ اور اسی میں جو سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ ان کی سوانح میں یہ میں نے پڑھا کہ جب انہوں نے شاطبیہ کتاب لکھی تو اس کتاب کو وہاں لے گئے حرم شریف میں اس کی مقبولیت کے لیے، اور 12,000 طواف کیے انہوں نے شاطبیہ کی مقبولیت کے لیے، 12,000 طواف کی۔ اور جب 12,000 طواف مکمل کر لیے تو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی شاطبیہ کو حفظ کرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ چنانچہ جب سے شاطبیہ لکھی گئی ہے آج تک شاید ہی کوئی ایسا قاری ہو جس نے شاطبیہ کلن یا جزءاً حفظ نہ کیا، اس لیے وہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے جامعۃ الرشید کی مقبولیت کے لیے، اور اس کے لیے مختلف وہاں ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اساتذہ کے نام، مسئولین کے نام، شعبوں کے نام، ان کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے مختلف اوقات میں، مختلف طوافوں میں۔ جب اساتذہ کم تھے تو اس وقت تو میں اس کا اہتمام کرتا تھا کہ ہر استاذ کے لیے ایک تسبیح، 100 دانے کی ایک تسبیح، اس کے لیے میں ہر استاد کے لیے ایک دعا مقرر کرتا تھا اس کے حالات کے تحت، بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو، 3، 4، 5 کلمات پر مشتمل ہو، تو پوری ایک تسبیح، ایک تسبیح مولانا قاسم صاحب کے لیے، ایک تسبیح مفتی محمد صاحب کے لیے، جتنے بھی اساتذہ تھے۔ لیکن جب تعداد زیادہ ہوگی تو اب مسئولین کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرتا ہوں۔ اور میرے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی ہے کہ روزانہ تقریباً 250 لوگوں کے نام لے کر میں دعا کرتا ہوں صبح و شام۔ اس میں جتنے شعبوں کے مسئولین ہیں بغیر کسی استثناء کے سب کا نام لیتا ہوں پابندی سے، الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہاں جانا ہوتا ہے تو حرم شریف میں پہلی نظر مشہور ہے نا، پہلی نظر جب پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو پہلی نظر سے مراد پہلی مجلس سے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مجلس جتنی بھی طویل ہوگی وہ پہلی نظر اور پہلی ہی ملاقات شمار ہوتی ہے۔ اس میں بھی الحمدللہ جانے سے پہلے اس کا میں پورا اہتمام کرتا ہوں کہ میں کیسے جاؤں گا، کس کے لیے دعا کروں گا، کیسے دعا کروں گا، کیا کیا دعائیں ہیں شعبوں کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور وہاں جو اتنی طویل مدت وہاں رہنا ہوتا ہے، 2 مہینے حج میں اور 1 مہینہ عمرے پہ، جو حضرات میرے ساتھ ساتھی اساتذہ جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بالکل کہیں نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 دن جدہ میں چلے گئے اور پھر کہیں طائف میں چلے گئے، کوئی دعوتیں ہو رہی ہیں، حرم سے ہوٹل، ہوٹل سے حرم، پورا یہی ایک سلسلہ رہتا ہے۔ بہت ہی خاص ہمارے کوئی ایسے احباب ہوں ان کے ہاں جانا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ طواف جب ہوتا ہے تو اس میں بھی شروع سے طے کر لیا جاتا ہے کہ اس طواف میں پہلے چکر میں کون سے شعبے ہوں گے، دوسرے چکر میں کون سے شعبے ہوں گے۔ اس میں مجھے طواف میں تشابہ نہیں لگتا، کیونکہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ 7 شعبوں کے لیے دعا مانگنی ہے، 7 حضرات کے لیے دعا مانگنی ہے، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور طواف کے چکروں میں بھول نہ ہو، اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک چکر کے وہ لگا لیں کہ ایک چکر کتنے منٹ میں پورا ہوا ہے، تو پھر اتنا ہی وقت لگتا ہے ہر چکر میں، سوائے اس کے کہ آپ جگہ تبدیل کر کے آگے پیچھے گھومتے رہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر حساب کے ساتھ چلیں، صفا مروہ پہ بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ صفا مروہ پہ دعاؤں کی تو میں پہلے سے دعائیں دیکھ کر جاتا ہوں، الحمدللہ مجھے دعائیں اللہ کی توفیق سے بہت یاد ہیں۔ اللہ کی توفیق سے مجھے اتنی دعائیں یاد ہے کہ ابھی اگر میں دعائیں مانگنا شروع کروں جو مسنون دعائیں تو شاید ہو سکتا 4-5 گھنٹے میں بھی پوری نہ ہو، تو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں
ایک وہ توفیق دی ہے، اور یاد آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، ایک دو دفعہ پڑھ لوں کوئی بھی دعا کسی بھی حدیث میں آئی ہو تو وہ یاد ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو پہلے سے اس کی پوری منصوبہ بندی کرتا ہوں کہ وہاں صفحہ پہ کیا دعا مانگنی ہے، پہلے چکر میں کن کن کے لیے دعا مانگنی ہے، اور پھر جب بین المیلین الاخضرین جب دوڑ ہوتی تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس میں بھی پہلے سے میں طے کر لیتا ہوں کہ اب جو صفا کی طرف سے میں مروہ کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں اس دوڑ میں کتنے ساتھیوں کے، کتنے اساتذہ، کتنے مسئولین، یہ کتنے شعبوں کے نام ہوں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جہاں مجھے جامعہ سے ایک قلبی تعلق ہے، شعبوں سے تعلق ہے، آپ یقین کریں ویسے ہی مجھے اساتذہ سے قلبی تعلق ہے، اور بہت بڑی بڑی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں اساتذہ کی طرف سے، بہت ہی دکھ والی خبریں بھی آتی ہیں، لیکن نام لے کر دعا کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ دل صاف رہتا ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ کو اس بات کی خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے نام لے کر دعا مانگنا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ جو 250 لوگ ہیں اور یہ کئی سالوں سے، 10-12 سالوں سے، 15 سالوں سے معمول ہے، اس میں جو وقت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، آرمی چیف ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، صوبے کا گورنر، صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان کا نام بھی ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے ان سے اتفاق ہو چاہے نہ ہو۔ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، ان کی رہنمائی کے لیے کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، دین سے محبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے، اپنے لیے جتنی بھی دعائیں پورے سفر میں ہوئیں، اللہ تعالیٰ